ایک تو حسن ابن زیاد ہے اور دوسرے حسن ابن زیاد شجاع سلجی ہے. شجاع سلجی وہی شخص ہے جو کبھی موچی کا کام کرتا تھا اور امام صاحب کے پڑوس میں رہتا تھا اور بہت تنگ کرتا تھا. ساری رات جو ہے نا گانا بجانا، شراب کی مجلس ہے اور شور ہنگامہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات عبادت کرتے تھے، پھر فجر سے زہر تک درس دیتے تھے، زہر سے عصر تک حضرت کا معمول تھا آرام فرماتے تھے. لیکن حضرت نے کبھی کچھ کہا نہیں. پڑوس والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. وہ تو زیادتی کریں گے، طرح طرح ستائیں گے، آپ نہ ستائیں، کیونکہ آپ عالم ہیں، آپ کو نور ملا ہے، علم کا روشنی ہے، اور شاید ان کو یہ علم نصیب نہیں ہوا ہے. آپ کیسے تکلیف دے رہے ہیں؟ ساری رات گانا بجانا کر کے سحری کے وقت پڑھتا تھا، سونے لگتا تھا نا نماز چھوڑ کے، تو پڑھتا تھا کہ ازاؤنی و ای فتن ازاؤ لیوم کریہت و سداد صغرن. ازاؤنی و ای فتن ازاؤ، ہائے قیمتی جوان تھا میں، لیکن امام ابو حنیفہ نے میری قدر نہیں کی. لیوم کریہت و سداد صغرن، تکلیف کے دن آخر میں بھی کچھ کام آ سکتا تھا. امام صاحب نے کبھی جواب نہیں دیا. ایک دن حضرت نے فجر کے بعد دریافت کیا کہ آج پڑوس میں کوئی گانا بجانا نہیں ہوا، شور شرابہ خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا جی پولیس آئی، کوٹوال لے کے آیا. انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب کو تکلیف دے رہے، ہتھکڑیاں ڈال کے لے گئے، ہتھکڑی لگا کے لے گئے. حضرت نے فرمایا اچھا. سیدھا درس ختم کر کے سیدھا تھانے چلے گئے امام ابو حنیفہ. تھانہ دار کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ آ رہے، بھاگے بھاگے باہر آئے. حضرت خیریت؟ کہا خیریت کہاں ہے، میرے پڑوسی کو لے کے آئے ہو، یہ خیریت ہے؟ حضرت وہ تو بڑا ایسا ہے ایسا ہے، آپ کو تنگ کرتے. فرمایا ہے تو پڑوسی نا، کچھ حق ہے اس کا، چھوڑ دو. چھوڑ دیا. جب باہر آیا امام صاحب کا شکر ادا کرنے لگا تو امام صاحب نے صرف اتنا فرمایا ما ضیعناک یا فتح، ہم نے ضائع نہیں ہونے دیا، جب موقع آیا ہم حاضر خدمت کے لیے. بس اس واقعے سے وہ امام ابو حنیفہ کا ہم نشین ہو گیا، سب کام چھوڑ کر، اور شجاع سلجی کہلاتا ہے. پھر جب علم حاصل کر لیا تو پھر موچی کا کام تو ٹھیک نہیں تھا، پھر برف بیچتے بازار میں بیٹھ. مجتہدین ہی وقت میں سے